بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بعض لوگ اذان کے جواب میں درود شریف پڑھتے ہیں، کیا اس کا پڑھنا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا یہ ایک مستحسن عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو اذان کے ساتھ نتھی کرنا، اذان کے جواب میں درود شریف پڑھنا، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اذان کے جو کلمات ہیں، اذان کے جو الفاظ ہیں، ان کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا جس طرح مؤذن کہے گا، البتہ چند کلموں میں اختلاف ہے۔ باقی جس طریقے سے مؤذن کہے گا اسی کے جواب میں وہی الفاظ کہے جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اذان کے الفاظ کہہ رہا ہو اور آپ جواب میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنا یقیناً مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کو آپ بے شک ہر وقت اپنی زبان پر بطور ورد کے، بطور دعا کے جاری رکھیں، لیکن اس کو کسی عمل کے ساتھ نتھی نہ کریں، اس کو کسی عمل کے ساتھ جوڑے نہیں۔ جس طریقے سے ہمارے بعض افراد نے درود کو، صلاۃ السلام کو جوڑ دیا ہے اذان کے اول آخر۔ اب یہ جو محل بنا لیا گیا ہے، یہ جو جگہ بنا لی گئی ہے، یہ جو موقع بنا لیا گیا ہے کہ اذان کے اول میں پڑھنا ہے درود، صلاۃ السلام پڑھنا ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ جس طریقے سے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بناتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے آپ ہدایت پر پہنچ جاؤ گے، ہدایت والے رستے پر ہو جاؤ گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں اذان سے پہلے ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت بلال نے کبھی کوئی لفظ کہا ہو، بلکہ ڈائریکٹ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں سامعین، ان اندھیروں میں اگر کوئی روشنی کا ایک دیا چراغ جلانا چاہے اور بتانا چاہے کہ یہ عمل جو ہے یہ سنت ہے اور یہ عمل سنت کے خلاف ہے، تو اس کے جو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہم ٹین باندھتے ہیں نا، بس الامان واللفیظ، اس کے متعلق طرح طرح کے فتوے بھی گھڑ لیتے ہیں، اس کے متعلق طرح طرح کے الزام بھی لگا دیتے ہیں، اور جی یہ بندہ تو درود کا منکر ہو گیا ہے۔ تو یاد اس میں درود کے منکر کی کیا بات ہے؟ ابھی میں نے سوال کے جواب کی ابتدا میں یہی کہا ہے کہ درود پڑھنا ایک مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کو کسی چیز کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ نتھی کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نتھی کریں جس طریقے سے شریعت نے نتھی کیا ہے، یعنی نماز کے اندر اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آپ درود پڑھیں، کس نے منع کیا ہے؟ اب کوئی بندہ نماز ختم کرے اور اس کو لازم قرار دے کہ یہاں بھی پڑھنا ہے، اذان کے اول آخر میں بھی پڑھنا ہے جی، فلاں جگہ بھی پڑھنا ہے جی، تو یہ صرف اور صرف اپنی گھڑنتو تحقیقات ہیں، ان کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔